تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ تم نے بے شمار دعائیں کی، تہجد کے سجدوں میں آنسو بہائے، تم نے اپنے رب کو منانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر اب تک وہاں سے جواب کیوں نہ آ سکا؟ اگر یہی کشمکش تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہی ہے اور تم مایوس ہو کر خود کو تنہا محسوس کرنے لگے ہو تو سنو، اس کی بادشاہی میں عنایت کے خزانے بھرے ہیں۔ وہ تمہاری بے شمار نیند سے خالی راتوں اور خالی اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی ضرور رکھے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں بہت قریب ہوں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ یاد رکھو، جس درد نے تمہارے ہوش و حواس گم کر دیے ہیں اور تم رب کے آگے دعاؤں میں، سجدوں میں آنسوؤں سے اپنے درد کی دوا کے طلبگار ہونا اور تمہیں ہر راستہ تاریک نظر آ رہا ہے، تو سنو، میرا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ تم دکھ میں اپنا توازن نہ کھو بیٹھو۔ تمہارا رب اپنی ذات صفات میں ہر ایک سے بالاتر ہے اور اس کے کمالات لازوال ہیں۔ جان رکھو، وہ ظالم اور سخت گیر نہیں ہے، وہ پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود تمہارے حق میں رحیم ہے۔ اگر تمہارے کام تمہاری کی گئی تقدیر کے مطابق نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ خلا پیدا ہو گئی ہے، وہ اسے کبھی بھر نہیں سکے گا، لیکن انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کتنا عارضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جانتے ہو آج تم بے سکون ہو گئے ہو، خود کو اکیلا فیل کر رہے ہو، اس کی بنیادی صرف دو وجہ ہے، یا تو تمہیں ماضی نے سٹک اپ رکھا ہے یا تمہیں فیوچر میں جانے کا خوف ہے۔ تو سنو، قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر غم نہیں ہوتا، نہ انہیں ماضی کا دکھ ستاتا ہے اور نہ انہیں مستقبل کا خوف ہوتا ہے۔ وہ اپنے سارے معاملات رب کے ہاتھ دے کر پرسکون ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر تمہارا خوشیوں کا اکاؤنٹ غموں اور دکھوں سے بھر گیا ہے اور تمہاری زندگی مسکراہٹوں کے خزانے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور خوشی کی وجہ ختم ہو گئی ہے، تو ممکن ہے جس راہ پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں معجزے عطا کرنے ہوں۔ یاد رکھو، صبر سے گزرا ہوا سفر تمہیں اللہ کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اور زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا میں شکر گزار رہنے والے لوگ وہ بھی پا لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں اس کھوئی ہوئی چیز کی بہترین ریپلیسمنٹ ملنی ہو۔ کبھی اپنے پیرنٹس سے پوچھنا کہ وہ اگر تمہارا نصیب لکھتے تو کیسا لکھتے، تو تم یہ کیسے بھول سکتے ہو؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ تمہارا دل کیسا ہے اور تمہیں کیا چیز چاہیے؟ کیا وہ یہ سب نہیں جانتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تم خود کو مایوس مت کرنا اور نہ کبھی بے یقین ہونا، اور توکل سے جڑ کر رہنا۔ یاد رکھو، یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو مادھم پڑتے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے روانی بخشتی ہے، اور تمہیں وہ غلاب عطا ہوتے ہیں جن سے کانٹے چن لیے جاتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو سنو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، قبول نہ ہونے والی دعاؤں سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ وہ تمہارے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتا ہے۔ جن صاف نیتوں سے تم دعا مانگ رہے ہو نا، اللہ تمہیں اپنے ہی بندوں کے شر سے بچا کر تمہاری زندگی کا سفر بہترین منزلوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تم صرف خدا کو جانو،
پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ بے فکر ہو جاؤ، بہترین منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو بہت محنت کے ساتھ بناتا ہوں۔ آپ لوگوں سے دلی التماس ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت تمہارے لبوں کی مسکراہٹ میں بدل جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔